پہلا سوال ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آج ہم اور آپ آن لائن شرعی سوال و جواب کی محفل میں حاضر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قیامت کے دن اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ سوال و جواب کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں، بلکہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جاری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب کوئی حاجت پیش آتی، جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے اور اس کے تعلق سے حضور کی بارگاہ میں سوال عرض کرتے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم معلوم کرتے اور اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت ہے، اس طرح کی محفلیں قائم کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے معلوم کرو، جاننے والوں سے پوچھو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس علم سے مراد جو ضروری چیزیں ہیں، جو ضروریات دین ہیں، جیسے بنیادی عقائد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے، نبوت کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، انبیاء کرام کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اور فرشتوں کے بارے میں، جنات کے بارے میں، یہ سارے ضروری عقائد کو جاننا، پھر نماز کے ضروری مسائل کو جاننا، روزے کے ضروری مسائل کو جاننا۔ اگر ہم کسی خاص میدان سے جڑے ہوئے ہیں تو اس کے تعلق سے مسائل کو جاننا، جیسے ہم تجارت کر رہے ہیں تو تجارت کے ضروری مسائل کو جاننا، یا آدمی نوجوان ہو گیا، مسلمان نوجوان ہو گیا، نکاح کرنے کے لیے جا رہا ہے تو نکاح کے ضروری مسائل کو جاننا اس پر ضروری ہے، فرض ہے۔ اسی طریقے سے اگر قربانی واجب ہے یا زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ کے مسائل کو جاننا، قربانی کے مسائل کو جاننا، یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ تو اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اور اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہماری یہ ادنا اور معمولی سی کوشش ہے، آج یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سلسلہ دراز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس ادنا سی خدمت کو قبول فرمائے۔ تو سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تھا، وہ یہ تھا کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ تو اس کے تعلق سے بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ جو مسلمان ہو اور مقیم ہو اور مالک نصاب ہو اور آزاد ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دیتا ہوں کہ مسلمان پر قربانی واجب، سب سے پہلے قربانی واجب ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، یعنی غیر مسلم اور کسی کافر پر قربانی واجب نہیں۔ اسی طریقے سے مقیم ہونا ضروری ہے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مسافر نہ ہو، کیونکہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح مالک نصاب ہونا بھی ضروری ہے۔ قربانی واجب ہونے کے شرائط میں سے بنیادی شرط مالک نصاب ہونا ہے، اور اس کا جو نصاب ہے یہ وہی نصاب ہے جو صدقہ فطر کا نصاب ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کا اگر کوئی شخص مالک ہے، یا ان میں سے کسی ایک کے برابر روپے پیسوں کا مالک ہے۔ اب یہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا جو بار بار ہم سنتے رہتے ہیں، تو اس کے تعلق سے سماعت کر لیں کہ یہ موجودہ وزن کے اعتبار سے یہ کتنا ہوتا ہے۔ تو 52.5 تولہ جو چاندی ہے وہ موجودہ وزن کے اعتبار سے 653 گرام 184 ملی گرام
اتنی چاندی اگر کسی کے پاس ہو یا اس کے برابر کسی کے پاس روپیہ پیسہ ہو یا حاجت اصلیہ سے زائد کوئی چیز ہو جس کی قیمت اتنی ہو جاتی جیسے فلیٹ ہے یا زمین ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی. اور سونا 7.5 تولہ ہونا چاہیے. اور 7.5 تولہ یہ پرانا تولہ ہے. اس کا جو موجودہ وزن ہے وہ بنتا ہے 93 گرام 312 ملی گرام. تو اتنا سونا کسی کے پاس ہے یا اتنے سونے کی قیمت روپیہ پیسہ اگر کسی کے پاس ہے یا فلیٹ ہے یا زمین ہے یا مال غیر نامی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب اس پر قربانی واجب ہو جاتی. یا بنیادی طور پر ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں اور صدقہ فطر کا نصاب اور قربانی کا نصاب تو ایک ہی ہے، لیکن یہ نصاب اور زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس میں تھوڑا سا معمولی فرق ہے. وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب کے اندر سال مکمل ہونا ضروری ہے. جیسے کہ کوئی شخص آج مالک نصاب بنتا ہے تو اس پر قربانی اس پر جو زکوٰۃ ہے وہ آئندہ سال واجب ہوگی. یہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے. اس میں سال گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے اندر ایسا نہیں. اس میں سال گزرنا ضروری نہیں. اگر کوئی عید کے دن بھی مالک نصاب بن جاتا ہے، اگر عید کے دوسرے دن یا تیسرے دن جو قربانی کے ایام مانے جاتے ہیں ان دنوں میں اگر مالک نصاب بن جائے گا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. اس میں سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا. اسی طرح زکوٰۃ کے نصاب کے اندر ایک اور شرط ہوتی ہے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے، مال کا نامی ہونا. اور وہ سونا چاندی روپیہ پیسہ سائمہ جانور اور مال تجارت ہے. یعنی اتنے ہی اموال کے اندر اتنے ہی مالوں کے اندر زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن جو قربانی کا معاملہ ہے وہ ایسا نہیں. قربانی کے اندر مال کا نامی ہونا ضروری نہیں، بلکہ مال غیر نامی بھی یعنی سونا چاندی روپیہ پیسہ سائمہ جانور اور مال تجارت کے علاوہ بھی کوئی حاجت اصلیہ سے زائد ایسا مال ہے جو نصاب کے برابر پہنچ جا رہا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. جیسے کسی کے پاس ایکسٹرا فلیٹ ہے جو کرائے پر دیا ہوا ہے، یا زمین ہے جو جس کی قیمت جو ہے اتنی بن جاتی ہے جو نصاب کے برابر ہو جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی. پھر اس میں ایک اور چیز ہے آزاد ہونا. تو آزاد ہونے کا تعلق تو اب اس زمانے میں تو کوئی غلام نہیں ہوتا اور عام طور پر سب لوگ آزاد ہی ہیں. اور ایک اور چیز ہے کہ نابالغ کے اوپر قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. لیکن ظاہر روایت یہ ہے کہ نابالغ پر قربانی واجب نہیں، اگرچہ کتنا بھی مال ہو اس کے پاس اس پر قربانی واجب نہیں اس کی طرف سے اس کے ماں باپ پر واجب ہے. اسی پر فتویٰ ہے. اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرا سوال ہے خصی جانور کی قربانی کرنا کیسا؟ جی یہ جو سوال ہے خصی جانور کے تعلق سے، اس میں دیکھ لیں آپ بنیادی طور پر جانور میں عیب نہیں ہونا چاہیے. اور خصی جانور یعنی جس کو خصی کر دیا گیا ہو، جس کے خصیے کاٹ دیے گئے ہوں، ایسا جانور تو اور زیادہ عمدہ مانا جاتا ہے اور اس کا گوشت بہت اس میں لذت میں اضافہ ہو جاتا ہے اس طرح کرنے کی بنیاد پر. تو یہ تو کوئی عیب نہیں بلکہ یہ خوبی ہو گئی. تو خصی جانور کی قربانی بھی جائز ہے. اور اس کے تعلق سے بہار شریعت میں لکھا ہے کہ جو قربانی کے جانور ہے اونٹ گائے بکری وغیرہ، یہ نرم ہو یا مادہ ہو، خصی ہو اور غیر خصی ہو، سب کا ایک ہی حکم ہے. یعنی خصی کی قربانی بھی جائز ہے اور غیر خصی کی قربانی بھی جائز ہے. اگلا سوال ہے قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنا کیسا؟ قربانی کا جانور اگر چھوٹا جانور ہے جیسے بکری ہے یا بکرا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں تو وہ تو ایک ہی آدمی کی طرف سے ہو سکتا ہے. لیکن جو بڑا جانور ہوتا ہے جیسے کہ گائے ہے یا اونٹ ہے تو اس میں شرکت ہو سکتی ہے. یعنی 7 لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں. تو 7 لوگوں میں سے اگر کوئی عقیقے کے طور پر شریک ہو رہا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ 7 لوگ اگر قربانی کر رہے ہوں، ایک جانور میں شرکت کر رہے ہوں، تو سارے لوگوں کی نیت تقرب کی اور قربت کی ہونی ضروری ہے. تقرب اور قربت کا مطلب ہر وہ عمل جو اللہ سے قریب کرنے والا ہو، یعنی نیکی کا کام. تو نیکی کے کام کی نیت سے جو بھی اس میں شرکت کر رہا ہو تو قربانی جائز ہے. تو یہ عقیقہ بھی ایک نیک کام ہے، یہ قربت کا کام ہے. تو یہ بھی جو عقیقے کی نیت سے شریک ہونا چاہتا ہے وہ قربانی کے جانور میں یعنی بڑے جانور میں شریک ہو سکتا ہے. اسی طرح صدقہ ہے تو صدقہ بھی نیک کام ہے اور ایک عبادت ہے. تو اگر کوئی صدقے کی نیت سے بھی بڑے جانور میں شریک ہونا چاہتا ہے تو وہ شریک ہو سکتا ہے. اسی طرح ولیمہ کی نیت سے بھی اگر کوئی شریک ہونا چاہتا ہے کہ ولیمہ بھی سنت ہے اور یہ بھی نیک کام ہے تو وہ شرکت کر سکتا ہے. عقیقے والا بھی شرکت کر سکتا ہے. اگلا سوال ہے جانور کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہو تو قربانی کا حکم کیا لگے گا؟ جی اس میں دیکھیے تعلق ہے جانور کے اندر عیب
یعنی عیبدار جانور، ایسا عیب کہ جس کا عیب ظاہر ہو گیا ہو اور جس عیب کی بنیاد پر اس کی قیمت میں کمی آ جائے، جیسے کہ لنگڑا ہو گیا ہے جانور، ایک آنکھ پھوٹ گئی ہے یا بہت بڑا زخم ہو گیا ہے، تو اس طرح کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ لیکن سینگ ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس میں کوئی ایسا عیب پیدا نہیں ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کی قیمت میں فرق آ جائے، تو سینگ ٹوٹ جانے کے باوجود بھی اس کی قربانی جائز ہے، اگرچہ کتنا ہی زیادہ سینگ اس کا ٹوٹ گیا ہو، آدھے سے زیادہ بھی اگر ٹوٹ گیا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو، جانور کا سینگ بالکل جڑ سے اکھڑ گیا اور اس کا گوشت نظر آنے لگ گیا، تو اب ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے، مالدار نے جانور خریدا، وہ مر گیا تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ اور غریب نے جانور خریدا، وہ مر گیا تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ مالدار یعنی غنی شخص نے جانور خریدا قربانی کی نیت سے، تو اور وہ جانور مر گیا۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال یہ ہے کہ فقیر نے یعنی جو مالدار نہیں ہے، وہ غریب ہے، مالک نصاب نہیں، اس نے جانور خریدا، تو بنیادی طور پر آپ یہاں پر ایک بات جان لیں کہ فقیر جیسے ہی جانور خریدتا ہے اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، جانور خریدنے کی وجہ سے، قربانی کی نیت سے۔ اور غنی نے جانور خریدا تو غنی پر تو ویسے ہی قربانی واجب تھی، مالک نصاب ہونے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب تھی، جانور خریدنے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب کہ جانور مر گیا ہے، یعنی غنی نے خریدا تھا جانور اور وہ جانور مر گیا، تو اب غنی پر لازم ہوگا یعنی مالدار پر لازم ہوگا کہ دوسرا جانور خرید کر اس کی قربانی کرے۔ لیکن اگر فقیر نے جانور خریدا تھا اور وہ جانور مر گیا ہے تو اب اس پر لازم نہیں، واجب نہیں ہے کہ وہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے۔ ایک خاص سوال ہے، موجودہ کورونا وائرس کے حالات میں قربانی کرنے میں پریشانی ہوگی، تو اگر کوئی قربانی نہ کرے اور اس کے بدلے قیمت صدقہ کر دے تو درست ہے یا قربانی ہی ضروری ہے؟ بہت ہی اہم سوال ہے اور بہت لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال گردش کر رہا ہے، تو اس کے تعلق سے ضروری معلومات عرض کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی بھی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب اور پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اس کو خوش دلی سے کرو یعنی راضی خوشی اور خلوص کے ساتھ قربانی کرو۔ تو اس حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو قربانی کا ایام ہوتے ہیں ان ایام کے اندر، ان دنوں میں قربانی کرنے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی عمل یہ بہتر نہیں ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی صدقہ کرنا قربانی سے افضل ہو سکتا ہے، نہ فقیروں کو کھلانا، نہ یہ سب اپنے اپنے اعتبار سے نیک کام ہے، لیکن قربانی کا جو دن ہوتا ہے اس دن قربانی کرنا ہی بہتر ہے اور قربانی کرنا ہی افضل ہے۔ اور جن لوگوں پر قربانی واجب ہے تو وہ قربانی کیے بغیر بری و ذمہ نہیں ہو سکتے، ان پر قربانی کرنا ہی ضروری ہے، اور وہ قربانی کریں گے تبھی وہ عہدہ برا ہوں گے اور تبھی وہ اس ذمہ داری سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ موجودہ ماحول اور کورونا وائرس کی وجہ سے اگر کچھ رکاوٹ آ جاتی ہے، تو ابھی تک ایسی کسی رکاوٹ کے بارے میں ہم نے نہیں سنا، نہ حکومت کی طرف سے نہ کسی اور جانب سے، نہ ڈاکٹروں کی طرف سے کوئی ایسی بات سامنے آئی ہے کہ قربانی کرنے کی وجہ سے یہ کورونا وائرس کا نقصان ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسی بات ابھی تک ہم نے نہیں سنی ہے۔ تو لہٰذا اس کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ کورونا وائرس کا اس میں دخل ہے، قربانی کرنے کی وجہ سے کورونا وائرس میں اضافہ ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ قربانی کا کورونا وائرس سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اگر آپ قربانی کی بات کر رہے ہیں تو کیا قربانی کی اس میں تھوڑی کوئی خاصیت ہے؟ کورونا وائرس کو آج 4 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں اور 4 مہینے سے جانور ذبح ہوتے آ رہے ہیں، 4 مہینے سے جب سے کورونا آیا ہے تب سے جانور ذبح ہوتے آ رہے ہیں، لوگ کھا بھی رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ تو قربانی کے طور پر جانور ذبح کیا جائے گا تو اس کی بنیاد پر کون سا فرق پڑنے والا ہے؟ اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایسی کوئی پابندی نہیں ہے اور ایسا کوئی آرڈر نہیں آیا ہے کہ قربانی نہ کی جائے، تو اس طرح کی کوئی بات اور غلط فہمی نہ پھیلائی جائے کہ قربانی میں کوئی رکاوٹ ہے، قربانی میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، اور قربانی آپ جان لیں کہ یہ شعار اسلام ہے۔
اسلام کی پہچان ہے اور اسے ہم ہرگز ہرگز نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی غلط باتیں نہ پھیلائی جائیں، اور اس طرح کی کوئی بات اگر پھیل رہی ہے تو اس پر کان نہ دھرے جائیں اور ہرگز ہرگز اس پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ ہمیں قربانی کرنی ہے اور اس شعار اسلام کو قائم رکھنا ہے جو اسلام کی پہچان ہے، اسلام کی علامت ہے۔ تو اگر قربانی کسی شخص پر واجب ہے تو وہ ضرور قربانی کرے، اگر کوئی شخص مالک نصاب ہے تو وہ ضرور جو ہے کہ قربانی کرے، اور کوئی بھی اس کا دوسرا عمل اس قربانی کے قائم مقام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی ہمارے فقہاء کرام کی، علماء کرام کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اس پر آپ خاص طور پر توجہ دیں کہ کورونا وائرس کی وجہ سے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، اور یہ قربانی کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اجازت ہے اور سارے انتظامات ہو رہے ہیں اور اچھی طریقے سے قربانی کی جا سکتی ہے، اور اس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو صحیح توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے، قربانی کن جانوروں کی جائز ہے اور کن جانوروں کی ناجائز ہے؟ قربانی بکری میں بکرا بھی آ گیا، مذکر مؤنث دونوں، نر اور مادہ دونوں، اونٹ، گائے اور بکری۔ بکری میں بکرا بھی آ گیا، مذکر مؤنث دونوں، نر اور مادہ دونوں آ گئے۔ اونٹ میں اونٹنی بھی آ گئی، گائے اور گائے کے مقابلے میں جو نر ہوتا ہے وہ بھی آ گیا۔ تو یہ قربانی ان کی جا سکتی ہے۔ اور بھینس جو ہوتی ہے وہ گائے میں ہی شمار ہوتی ہے، وہ گائے کی جنس سے ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ بھیڑ اور دمبا، یہ بھیڑ جس کو ہم لوگ عام زبان میں، لوکل زبان میں گھینٹا کہتے ہیں اور انگلش میں جسے شیپ کہا جاتا ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے اور یہ بکرے میں ہی شمار ہوگا۔ اسی طرح دمبا بھی بکرے میں شمار ہوگا اور اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ لیکن ان جانوروں کے علاوہ جو دوسرے جانور ہے، جیسے ہم نے کہا کہ اونٹ، گائے، بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا وغیرہ، تو ان کے علاوہ جو جانور ہے ان کی قربانی جائز نہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ مرغی کی قربانی بھی جائز ہے تو یہ درست نہیں ہے، مرغی کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح جو وحشی جانور ہوتے ہیں، یعنی جو جنگلی جانور ہوتے ہیں، جنگل میں رہنے والے جانور، اگرچہ ان کا نام جو ہے کہ پالتو جانوروں سے ملتا جلتا ہو، جیسے کہ گائے یہ پالتو جانور ہے، گھریلو جانور مانا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں نیل گائے ایک ہوتی ہے جو جنگلی جانور ہے، لیکن اس کے نام کے ساتھ گائے جڑا ہوا ہے تو لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں، جنگلی جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی، نیل گائے کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی ہے، اگرچہ وہ حلال ہے۔ اسی طرح ہرن بھی ہے، لیکن ہرن اگرچہ حلال ہے لیکن اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی کے جو جانور ذکر کیے گئے ہیں وہ اونٹ، گائے، بکری، بکرا اور بھیڑ اور دمبا ہے، ان کی قربانی جائز ہے۔ اگلا سوال ہے، قربانی کے دنوں میں بال اور ناخن کاٹنا کیسا؟ قربانی کے دنوں میں اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کے تعلق سے جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ آئے تو پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک ناخن اور بال نہ کاٹے جائیں، اور اس کے تعلق سے مختلف روایتیں ملتی ہے کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ 1 ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک، یعنی عید کی نماز پڑھنے کے بعد وہ بال کو کاٹے یا ناخن کو کاٹے۔ تو اور اسی طرح سے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جس کو قربانی میسر نہ آئی ہو، جو قربانی نہ کر سکتا ہو، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک ناخن اور بالوں کو نہ کاٹے، تو اسے عظیم ثواب ملے گا، قربانی کا ثواب ملے گا۔ تو جو بھی ہو، قربانی کرنے والے کے لیے حکم ہو یا اس شخص کے لیے یہ حکم ہو جس کو قربانی میسر نہ آئے، تو دونوں جو احکام ہیں یہ استحبابی حکم ہے، یعنی یہ امر جو ہے، یہ جو چیز ہے یہ مستحب ہے۔ ناخن کو نہ کاٹنا ان 10 دنوں کے اندر یا بالوں کو نہ کاٹنا، یہ ایک مستحب امر ہے، یہ کوئی واجب یا فرض نہیں ہے جس کو اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ کوئی واجب یا فرض نہیں، اگر کوئی کاٹ لیتا ہے ان 10 دنوں کے اندر ناخن یا بال کو کاٹ لیتا ہے ان 10 دنوں کے اندر تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ البتہ ایک بات اور یہاں پر ذہن میں رکھ لیں کہ منہ زیر ناف اور بغل کے بال، اسی طرح ناخن، منہ زیر ناف اور بغل کے بالوں کے لیے 40 دن کی مدت متعین ہے، اور ان 10 دنوں کے درمیان میں اگر کسی کے 40 دن مکمل ہو چکے ہیں تو پھر اس پر واجب ہو جائے گا کہ وہ ان بالوں کو دور کرے اور ان بالوں کو کاٹ لے، وہ ضروری ہوگا۔ اب وہ انتظار نہیں کرے گا کہ 10 دن مکمل ہو جائیں اس کے بعد میں یہ کام کروں۔ اسی طرح ناخنوں کے تعلق سے ہے کہ ناخن بہت زیادہ بڑے ہو گئے ہیں کہ دیکھنے میں بدصورت لگ رہے ہیں، بھدے لگ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی ضروری ہو جائے گا کہ وہ ناخن کاٹ لے اگرچہ بھی 10 دن مکمل نہ ہوئے ہوں۔ اگلا سوال ہے، اگر وقت پر قربانی نہ کر سکا تو اس کا کیا حکم ہے؟ وقت پر قربانی نہ کی، یعنی قربانی کے جو دن ہے، یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ، یہ قربانی کے دن ہیں،
اور قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کی اور قربانی کے دن گزر گئے، اور اگر وہ مالدار تھا، جس نے جانور خرید لیا تھا، مثال کے طور پر مالدار شخص تھا، اس پر قربانی واجب تھی اور جانور بھی اس نے خرید لیا تھا اور قربانی نہیں کی کسی کوتاہی کی بنیاد پر، تو ظاہر سی بات ہے قربانی نہ کرنے کی وجہ سے واجب کے ترک کی بنیاد پر وہ گنہگار ہوا، توبہ اور استغفار لازم ہے۔ لیکن اب جو جانور خرید چکا ہے اس جانور کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ اسی طرح فقیر ہے، فقیر نے جانور خرید لیا تھا قربانی کرنے کے لیے، تو اس پر بھی لازم ہے کہ اس جانور کو صدقہ کر دے۔ لیکن اگر جانور نہیں خریدا تھا تو فقیر پر تو کچھ بھی واجب نہیں، لیکن غنی پر واجب ہوگا کہ ایک بکرے کی قیمت کو وہ صدقہ کرے۔ اگلا سوال ہے، ہوجڑی اور آتے اس کو کھانا کیسا؟ بہت ہی اہم سوال ہے، اور اس کے تعلق سے پہلے بھی بہت سی باتیں بتائی گئی تھی، اور جو سوالات کا گروپ ہمارا چلتا ہے اس میں بھی بہت سی باتیں اس کے تعلق سے عرض کی گئی تھیں۔ اور چونکہ اس مسئلے کو خاص طور پر اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ اوجھڑی کو بڑے شوق سے تناول کرتے ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور آنتوں کو بھی کھاتے ہیں، بلکہ اس کی کوئی خاص ڈش بھی ہے جس کا نام مجھے بتایا گیا تھا کہ ایک خاص ڈش جو ہے وہ اوجھڑی کی بنتی ہے۔ تو اس بات کو آپ جان لیں کہ اوجھڑی کو کھانا مکروہ تحریمی ہے، اوجھڑی کھانا جائز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے آنتیں کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، باپ کا اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرنا کیسا؟ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ چاہے زکوٰۃ کا معاملہ ہو یا قربانی کا معاملہ ہو یا صدقہ فطر کا معاملہ ہو، اس میں جو بالغ افراد ہیں وہ ان کو فردن فردن دیکھا جائے گا کہ وہ مالک نصاب ہیں کہ نہیں۔ اگر گھر کے سارے افراد مالک نصاب ہیں تو ان پر زکوٰۃ بھی واجب ہوگی، اگر وہ زکوٰۃ کا نصاب بن جاتا ہے، یا صدقہ فطر کے اعتبار سے صدقہ فطر کا نصاب اگر ان کا بن جاتا ہے، صدقہ فطر کے نصاب کے اعتبار سے جو بھی شخص گھر میں مالک نصاب بن جاتا ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا اگر وہ بالغ ہے۔ اسی طریقے سے اگر قربانی کے تعلق سے قربانی کے نصاب کا اگر کوئی مالک ہے تو ہر شخص جو بھی مالک ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اب یہ بنیادی طور پر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ صدقہ فطر کے اندر صرف یہ معاملہ ہے کہ نابالغ اولاد کی طرف سے باپ کو صدقہ فطر ادا کرنا ہوتا ہے، صرف اس میں یہ چیز ہے صدقہ فطر کے اندر کہ نابالغ اولاد کی طرف سے باپ پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، جبکہ زکوٰۃ میں اور قربانی میں یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ گھر کے ہر فرد کو، ہر ممبر کو الگ الگ دیکھا جائے گا کہ ہر کوئی الگ الگ اپنے اعتبار سے مالک نصاب ہے کہ نہیں ہے۔ تو گھر میں جو بھی افراد مالک نصاب ہوں گے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، جتنے بھی افراد مالک نصاب ہوں گے سب پر قربانی واجب ہوگی اور سب کو قربانی کرنی ہوگی۔ اب اگر یہ مسئلہ ہے کہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، مثال کے طور پر 4 لڑکے ہیں اور چاروں لڑکے جو کچھ بھی کماتے ہیں وہ کما کر لانے کے بعد اپنے والد کو دے دیتے ہیں اور اپنے والد کو مالک بنا دیتے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے وہ سارا مال ان کے والد کا ہو گیا، اور اس کے اعتبار سے اگر وہ مالک نصاب بن جاتے ہیں تو اس کی قربانی ان پر بھی واجب ہوگی اور زکوٰۃ وغیرہ کا تعلق بھی انہی سے ہوگا۔ اب ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ وہ مال دے دینے کے بعد جو ان کے لڑکے ہیں ان کے پاس مال بچتا ہے یا نہیں بچتا۔ اگر مال بچتا ہے اور وہ بھی اگر نصاب کے برابر ہو جاتا ہے تو قربانی واجب ہوگی، اور اگر نصاب کے برابر نہیں ہوتا ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ ہر فرد اپنے اپنے اعتبار سے مالک نصاب بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ اگر سب مالک نصاب ہیں تو سب کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہوگا، صرف ایک شخص کا قربانی کر دینا کافی نہیں ہوگا۔ اگلا اور آخری سوال ہے، قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ اور گوشت کی تقسیم اور کسائی کی اجرت اور جانور کی حرام چیزوں کے بارے میں بتانے کی گزارش ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا بہتر طریقہ اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائے کہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے، یعنی اس کے پیر کو اگر اتر کی جانب کر دیا جائے گا تو اس کا منہ خود بخود قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اس طرح لٹا دیا جائے تو اس کا جو داہنا پہلو ہے وہ اوپر کی جانب ہوگا جانور کا، تو اب اس کے پہلو پر اپنا دایاں پاؤں یعنی اپنا سیدھا پاؤں اس کے اوپر والے پہلو پر رکھے اور تیز چھری لے کر پہلے یہ دعا پڑھے،
جو دعا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ پڑھنے کے بعد ذبح کرے، اور ذبح کرنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھے اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا اس وقت پڑھے گا جب خود اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہو۔ اگر کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کر رہا ہو تو اس میں جو تقبل منی میں جو منی ہے اس کی جگہ پہ من کہے، اور جس کی طرف سے قربانی کر رہا ہے اس کا نام لے۔ اب یہاں پہ ذبح کرنے کا بیان آیا تو ایک بات خاص طور پر عرض کر دوں کہ ذبح کرنے میں 4 رگوں کو کاٹنا ہوتا ہے۔ ذبح کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو گلے میں 4 رگیں ہوتی ہیں ان کو کاٹا جائے، اور کم سے کم 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ اگر 3 رگوں سے کم کٹا ہے تو یہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ 3 رگوں کا کم سے کم کٹنا ضروری ہے، اور اس کو خاص طور پر جان لیں۔ اور آج کل جو ایک چیز ہوتی ہے، یہ جو کسائی ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں اور 3 رگیں یا 4 رگیں کاٹنے کے بعد سیدھی چھری کر کے وہ گردن میں اس کو گھرستے ہیں، جس کی وجہ سے جو دماغ سے لے کر دل کی جانب جاتی ہوئی ایک رگ ہوتی ہے وہ رگ کٹ جاتی ہے، تو دماغ کا دل سے جو رابطہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جانور بہت جلدی جو ہے کہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور خون اس کا پورا نکل نہیں پاتا ہے۔ تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور یہ مکروہ تحریمی ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ایسا بالکل بھی نہ کیا جائے، اور اگر آپ کے سامنے کوئی کسائی، کوئی قریشی ایسا کر رہا ہو تو اسے روکا جائے، بلکہ پہلے ہی اسے تاکید کی جائے کہ ہرگز یہ عمل مت کرنا، بلکہ 3 یا 4 رگیں کاٹنے کے بعد جانور کو ویسے چھوڑ دیا جائے کہ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے۔ کیونکہ یہ ذبح کرنے کا اور قربانی کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ رگیں جو کاٹی جاتی ہیں کہ ان رگوں کے ذریعے سے پورے جسم کا خون باہر نکل جائے، یہ بنیادی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن جو قصائی کرتے ہیں اس رگ کو، اس پٹھے کو کاٹ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم کا پورا خون باہر نہیں نکل پاتا ہے، اور یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہونے کا بھی اندیشہ ہے، کیونکہ خون کے وجہ سے ہی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں۔ یہ خون اگر جسم کے اندر رہ جائے گا تو اس کے گوشت میں بھی اس کے اثرات آئیں گے، اور پھر گوشت کے کھانے کی وجہ سے دوسری بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ تو اس کو خاص طور پر ذہن میں رکھیں، اور اگر آپ کے سامنے کوئی یہ عمل کر رہا ہو تو اس کو تاکید کے ساتھ منع کریں۔ اور ایک اور سوال اس میں یہ تھا کہ جانور کے اندر کون سی چیزیں حرام ہیں، جانور کی کون سی چیزیں حرام ہیں، منع ہیں، جن کا کھانا جائز نہیں ہے۔ تو اس تعلق سے میں آپ کو بتا دوں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ جو جدید ہے، یعنی 30 جلدوں کے اندر جو فتاوی رضویہ اس کی 20ویں جلد میں صفحہ نمبر 240 اور 241 پر کچھ چیزیں، بلکہ 22 چیزیں شمار کرائی ہیں جن کو نہیں کھانا چاہیے۔ اب ان میں سے بعض حرام ہیں، بعض مکروہ تحریمی ہیں، بعض ممنوع ہیں، اور بعض مکروہ ہے تنزیہی ہیں۔ میں ان سب کو ایک طرف سے بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ ان چیزوں سے بچیں۔ ان میں سے اوجھڑی اور آنتوں کا بیان تو ہو چکا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے رگوں کا خون۔ رگوں کے اندر جو خون، بہتا ہوا خون ہوتا ہے، یہ حرام ہے، اسی وجہ سے تو اس کو ذبح کیا جاتا ہے کہ وہ خون نکل جائے، تو یہ خون بھی کھانا جائز نہیں۔ پتا اور اسی طرح پھکنا، یعنی مثانہ جہاں پر پیشاب جمع ہوتا ہے اس جگہ کو بھی نہیں کھا سکتے۔ علامات مادہ و نر، یعنی جانور کے اندر جو مذکر اور مؤنث ہونے کی جو علامتیں، ان کی جو شرمگاہیں ہوتی ہیں وہ نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح بیضے یعنی کپور ہے، جو نر جانور ہوتا ہے اس کے جو کپورے ہوتے ہیں وہ نہیں کھا سکتے۔ ایک چیز ہے غدود۔ غدود کا یہاں پر مطلب وہ نہیں ہے جو ہماری عام زبان، لوکل زبان کے اندر بولا جاتا ہے، بلکہ یہاں غدود سے مراد جانور کے جسم کے اندر جو گاٹھ بن جاتی ہے، اور اس میں بہت ساری وہ بیماری کی بنیاد پر وہ بنتی ہے، اور اس میں کچھ مادے ایسے ہوتے ہیں جو نقصان دہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس گاٹھ کو بھی کھانا جائز نہیں۔ حرام مغز، یعنی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے جانور کی، اس میں جو مادہ رہتا ہے جو حرام مغز کہلاتا ہے، وہ کھانا جائز نہیں۔ اسی طرح نطفہ، یعنی وہاں سے جدا ہونے کے بعد، وہ حرام مغز وہاں سے جدا ہونے کے بعد کسی دوسری جگہ پہنچ گیا ہو تو اس کا کھانا بھی جائز نہیں۔ اور وہ نطفہ کے خون ہو گیا ہو، یعنی نر جانور جو ہوتا ہے، نر جانور کا جو نطفہ ہوتا ہے وہ مادہ جانور کے اندر منتقل ہو گیا، اس کے رحم کے اندر یعنی بچہ دانی کے اندر موجود ہے اور وہ خون بن چکا ہے، تو وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح گردن کے دو پٹھے کے شانوں تک کھینچے ہوئے ہوتے ہیں، گردن کے پاس 2 پٹھے ہوتے ہیں وہ نکال دیے جاتے ہیں عام طور پر۔ جگر اور کلیجی کا خون،
تلی کا خون، گوشت کا خون کے بعد ذبح گوشت میں سے نکلتا ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اگر کسی مجبوری کی بنیاد پر گوشت کے اندر جو خون رہ جاتا ہے، جیسے قیمے وغیرہ کے اندر رہ جاتا ہے، تو بہتر تو یہی ہے کہ اس کو بھی اچھی طرح دھل کر صاف کر دیا جائے، لیکن اگر رہ گیا ہے اور کسی مجبوری کی وجہ سے وہ ہم اس کو صاف نہیں کر پائے تو کھانا جائز ہے، لیکن مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اس کے بعد ہے دل کا خون، پت یعنی وہ زرد پانی کے پتے میں ہوتا ہے، اور پاخانے کا مقام، ناک کی رطوبت جو ناک سے نکلتی ہے، اور خاص طور پر بھیڑ یعنی گھیٹا جو ہوتا ہے اس کے ناک میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ نطفہ جو گوشت کا لوتھڑا بن گیا ہو۔ ابھی ہم نے عرض کیا کہ خون بن گیا ہو، کیونکہ یہ سلسلہ مختلف مراحل ہوتے ہیں، یہ نطفہ نر جانور سے مادہ جانور کی جو بچہ دانی ہوتی ہے اس میں منتقل ہوتا ہے، پہلے خون کی شکل میں ہوتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر بچے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تو خون کی شکل میں ہو تب بھی اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اور گوشت کا لوتھڑا بن گیا ہے تب بھی اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اور وہ کہ پورا جانور بھی اگر بن گیا ہو لیکن وہ پیدا ہوا تو مرا ہوا پیدا ہوا تھا، یا بے ذبح کیے ہی مر گیا، یعنی زندہ پیدا ہوا تھا لیکن ذبح کرنے سے پہلے ہی مر گیا، تو اس بچے کو کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی قربانی کے مسائل تھے جو ہم نے عرض کیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر موقع ملا تو اس طرح کے پروگرام کو پھر سے انعقاد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی مسائل بیان ہوئے اس پر ہمیں آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانور لیا اور قربانی کے لیے لیکن گھر میں کوئی انتقال کر گیا تو قربانی کیسے ہو؟ ایک اور سوال ابھی چونکہ آن لائن پروگرام چل رہا ہے تو اسی میں یہ سوال آیا ہے، وہ سوال آپ پہلے سن لیں۔ جانور لیا اور قربانی کے لیے لیکن گھر میں کوئی انتقال کر گیا تو قربانی کیسے ہو؟ جانور آپ نے لیا ہے قربانی کرنے کے لیے، اور آپ پر قربانی واجب بھی ہے، یعنی آپ مالک نصاب ہیں، اور گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو قربانی کا اس انتقال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ بہت غم کی اور دکھ کی بات ہوتی ہے، ایک سانحہ ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے ایک سوگ کا ماحول ہوتا ہے، لیکن قربانی اگر واجب ہے تو آپ کو قربانی کرنی پڑے گی۔ جو جانور خریدا ہے اسی جانور کی آپ پر قربانی واجب ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جو حضرات ابھی فیض رضا سورت چینل کو مکسلر پر سن رہے ہیں اور جو آدھے پروگرام سے شروع کیا ہے جنہوں نے سننے کا، ان کو اگر پورا پروگرام سننا ہے تو یوٹیوب پر فیض رضا سورت کو سبسکرائب کریں، وہاں پر آپ کو اسی نام سے یہ پروگرام مل جائے گا، آپ پورا پروگرام وہاں سے سن سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔